بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمنہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپسی۔ 3 یا 4 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ محسوس کیا کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی انہونا واقعہ پیش آ جائے، لہذا بہتر یہ ہے کہ میں اس کی والدہ کے اس کے سپرد کر آؤں۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بی بی آمنہ کا لخت جگر ان کو سپرد کر دیا۔ بے سہارا ہونے کی حکمت۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ولادت سے پہلے بھی آپ کے والد فوت ہو گئے۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ بھی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد اپنے دادا عبدالمطلب کی کفالت میں آ گئے۔ کچھ عرصے بعد دادا بھی فوت ہو گئے، پھر اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے، اور اپنی جوانی کے کچھ عرصے بعد جب دعویٰ نبوت فرمایا تو چچا بھی فوت ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ سب سہارے ہٹتے گئے، سب سہارے کٹتے گئے، اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ اگر اس طرح کسی کی سائے میں پرورش پاتے تو دنیا کہتی کہ سہاروں میں پلنے والے، سہاروں میں زندگی گزارنے والے آج سہاروں کی نفی کر کے اللہ کو سہارا بنانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہی سے یہ معاملہ کر دیا۔ باپ سے بھی بے سہارا، ماں سے بھی بے سہارا، دادا سے بھی بے سہارا، چچا سے بھی بے سہارا۔ یہ پیغام دینا تھا کہ دنیا والوں، جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا پروردگار ہوتا ہے، اور جس کا سہارا اللہ بن جاتا ہے پھر اللہ رب العزت دنیا اس کے قدموں کو جما دیتی ہے، دنیا میں اس کے قدموں کو جما دیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم والفرقان حمید میں آیا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا، کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یہ 3-4 الفاظ ہیں، لیکن ان میں حقیقت بہت بڑی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ آپ یتیم تھے، ہم نے ٹھکانہ دیا۔ آپ بے سہارا تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ آپ غربت قدا میں پیدا ہوئے، ہم نے آپ کو فاتح مکہ بنا دیا۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا، ہم نے آپ کو ایسا بنا دیا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے پوری دنیا میں نور ہی پھیل گیا۔ فآبا کا لفظ مطلب ٹھکانہ دینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں سورۃ الانفال کے اندر وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین پر بڑے کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، وہ لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لیں، فآواکم، اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ یہاں ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ بلایا، مدینہ میں لا کر ان کے قدموں کو جما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی ہم نے آپ کے قدم جما دیے، ہم نے آپ کو دنیا و آخرت کی سرخروئی عطا فرمائی، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند کیا؟ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اس میں ایک پیغام پوشیدہ بھی ہے کہ دنیا کے غریبوں، دنیا کے بے سہارا لوگوں، دنیا کے محروم لوگوں، دنیا میں اپنے آپ کو یتیم کہلانے والے لوگوں، تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو میں پروردگار تمہارے سروں پر اپنے رحمت کا تاج رکھ دوں گا۔